میرے عزیز بھائیوں، ہمارے حافظ صاحب ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، ہمارے باپ کی طرح تھے، ہمارے قائد تھے۔ انت ابونا و اخونا و قائدنا و استاذنا و مربینا۔ آپ ہمارے باپ تھے، آپ ہمارے بھائی تھے، آپ ہمارے قائد تھے، آپ ہمارے استاذ تھے، آپ ہمارے مربی تھے، تربیت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمارے استاد کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے استاذ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کر دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا مہمان نواز ہے، تیرے سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں ہے۔ اللہ ہمارے استاد کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ موضوع میں نے کیوں منتخب کیا ہے۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کی تعریف کی لاج رکھتا ہے، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے آپ کی تعریف کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، لوگوں نے اس کی تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس کا تقوی، اس کا زہد، اس کا ورع، اس کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے لیے کچھ اچھے کمنٹس نہیں کیے، کوئی اچھے باتیں نہیں کی، یہ تھا کہ چلو جان چھوٹ گئی، چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، پہلے کے لیے بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے بھی کہا واجب ہو گئی، تو کیا واجب ہو گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے کی تم نے تعریف کی تھی، تم نے کہا تھا بہت اچھا آدمی تھا، تمہاری اس تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور دوسرے کی تم نے تعریف نہیں کی، اس کے متعلق تمہارے تاثرات اچھے نہیں تھے، تو تم نے اس کی اچھی تعریف نہیں کی تو اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی پیش آیا رضی اللہ عنہ، جب ان کا دور حکومت تھا، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو کہا واجبت، پھر ایک اور گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو کہا واجبت، پھر ایک تیسرا جنازہ آیا، لوگوں نے کچھ برا کہا تو کہا واجبت۔ پھر پوچھنے والے نے عمر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، واجبت کا کیا مطلب ہے؟ کہا پہلے دونوں کی تم نے تعریف کی ہے، یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، تو جس کی تعریف کی تھی، تعریف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، اور جس کی بدخوئی کی گئی، جس کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے گئے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے، تو میں نے بھی اسی سنت کو دہرایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس شخص کے متعلق 4 بندے اچھائی کی گواہی دے دیں، وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، 4 بندے کہہ دیں کہ یہ شخص بہت اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر 3 گواہی دے دیں، فرمایا 3 کی گواہی پر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 شخص گواہی دے دیں، تو فرمایا 2 کی گواہی پر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ہم نے 1 کا نہیں پوچھا، یہیں پر ہم نے بریک لگا دی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم شہداء اللہ علی الارض، اے لوگو تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو،
جس کے متعلق تم اچھی گواہی دو گے اللہ تمہاری گواہی کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور جس کے متعلق تم بری گواہی دو گے اللہ تمہاری بری گواہی کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ تو دیکھو بھائیو، اللہ کے فضل سے ہمارے استاد گرامی کے متعلق اتنے اچھے کمنٹس لوگوں نے کیے، اتنے زبردست قسم کے تاثرات لوگوں نے پیش کیے، ہم تو حیران رہ گئے۔ واللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنی دنیا آ گئی، اتنی دنیا آ گئی، ہم تو حیران رہ گئے کہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں۔ ملک کے طول و عرض سے لوگ آئے۔ مجھے پتہ چلا ہے ایک شخص عرب دنیا سے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ یہ جمعے سے پہلے بہت سے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ پورے علاقوں میں مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ ان سب کو بھی ملا لو تو پاکستان کی تاریخ میں واللہ العظیم اتنا بڑا جنازہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا ہمارے استاذ گرامی کا جنازہ لوگوں نے پڑھا ہے۔ یہ لوگوں کی تعریف ہے، یہ لوگوں کے اچھے کمنٹس ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے اللہ لوگوں کی اس گواہی کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم تو زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو اللہ لوگوں کی اس گواہی کو دلیل بنا کر، بنیاد بنا کر ہمارے استاذ گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھو ایک دوسرے کی تعریف کرنا، پھر بالخصوص جب کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا استاذ فوت ہو جائے اس کی تعریف کرنا، یہ تو اسلام کا ایک مستحسن خوبصورت چہرہ ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نا جس کا بھی جنازہ پڑھتے تو اس کے متعلق اچھے کلمات نبی علیہ السلام یہ فرماتے اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ ایک معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعریف تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اندر کیا کرتے تھے۔